آج کی اس عظیم الشان بابرکت مجلس کے ہمارے مہمان خصوصی محترم چودھری ظہیر الدین خان صاحب، جو صوبائی وزیر ہیں پبلک پروسیکیوٹر پنجاب کے، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، چیئرمین سپریم کونسل، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی، ڈاکٹر اسلم غوری صاحب، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی، ڈاکٹر شاہد سرویا صاحب، پرو وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی، محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، اور محترم بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اقبال صاحب، وائس پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم نور اللہ صدیقی صاحب، سیکریٹری انفارمیشن، اور دیگر تمام معززین شرکاء اور عزیز طلباء اور طالبات، میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد سب سے پہلے آپ سب کو اتنی عظیم الشان اور نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب مسجد جو منہاج یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے، اس کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں چودھری ظہیر الدین خان صاحب بھی میرے ساتھ اتفاق کر رہے تھے۔ جی بالکل جناب، اتنی پرفیکشن زندگی میں وہ خود کہہ رہے تھے، اور میرے جذبات کا اظہار یہی ہے، پاکستان کی سرزمین پر چھوٹا سائز ہے مگر اتنی خوبصورت نہیں دیکھی ہوگی مسجد، فن تعمیر۔ اس پر میں اس پوری ٹیم کو خصوصیت سے مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر ایک طویل فہرست ہے جو ورکرز ہیں جنہوں نے لیبر ورک کیا ہے ساتھ، ان کو صمیم قلب سے سب سے بڑھ کر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یعنی میرا دل گفتگو کرنے کی طرف کم اور بار بار چاروں اطراف میں نگاہ پھیر کے دیکھنے کی طرف زیادہ راغب ہے۔ اللہ کا گھر ایسا ہی خوبصورت ہونا چاہیے، اور یہ منہاج یونیورسٹی کا دراصل جو پروجیکٹ ہے اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ملحقہ اس زمین میں سینٹر فار اسپریچول سائنسز بن رہا ہے، یعنی مرکز معارف تصوف، مرکز معارف تصوف، سینٹر فار اسپریچول سائنسز، یہ تعمیر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، یہ مکمل ہوئی ہے، جہاں آج ہم منہاج یونیورسٹی کی اس جامع مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں۔ وہاں مبارکباد دیتا ہوں کہ آغاز ہو چکا ہے، وہاں اس جگہ یونیورسٹی کے اس خطے میں گوشہ درود کا بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ منہاج یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے، اسٹوڈنٹس نے مل کر اس مہینے اس جگہ کے گوشہ درود کا آغاز کر دیا ہے۔ گویا یہ مرکز نور بن گئے، اللہ کی عبادت کے باب میں بھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے باب میں بھی۔ اور کیسا خوشگوار موقع ہے کہ ربیع الاول کی آج 13 ہے، کہ اس کے فوری بعد ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بطور خاص عرض کرنی ہے کہ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ میں فن تعمیر اس کا ایک اپنا بہت بڑا رول دنیا میں رہا ہے، اور اسلام کا جو عالمی سطح پر غلبے کا دور تھا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس، بنو امیہ سے ہی شروع ہو گیا، بنو عباس، پھر اس کے بعد 600 سال کا وہ زمانہ، پھر اسلامک اسپین کا وہ دور، اور پھر اس کے بعد آٹمن امپائر، خلافت عثمانیہ کا دور۔
یہ مجموعی طور پر 1100 سال کی جو اسلام کی عظمت کی ایک تاریخ ہے ورلڈ گلوبل امپائر کی، اس کے اندر اسلام کے جیسے مختلف شعبے ترقی پذیر رہے اور مختلف فنون ڈیولپ ہوتے رہے، اسی طرح فن تعمیر بھی بڑی تیزی، عظمت اور ترقی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا رہا۔ آپ نے نام سنے ہوگے، ایسے مختصر سا ایک دو چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ جامع مسجد قرطبہ کا، جس کا نام تو سن رکھا ہے نا، کورڈوبا، میں کئی بار گیا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، اور ابھی جولائی میں بھی میں 2018 کی جولائی میں بھی اپنے دورہ یورپ میں وہاں گیا تھا۔ وہ ایک لازوال ایک تاریخ ہے، آپ کھو جاتے ہیں جب اس کے نظام کو، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، فن تعمیر کو۔ اسی طرح اسی دور میں اشبیلیہ، اسپین کے اندر ایک اور شہر ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس شہر کے تھے۔ وہاں کی مسجد تھی جو بعد میں چرچ میں کنورٹ ہو گئی، کیتھیڈرل بن گئی، مگر اس جیسا فن تعمیر روئے زمین پر میں نے نہیں دیکھا، روئے زمین پر۔ میں اس کے اندر بھی گیا، اب اس کا کوئی حصہ انہوں نے مسجد نہیں رہنے دیا، مگر وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس طرح ایک تاریخ میں فن تعمیر کے بڑے بڑے عظیم نمونے آتے رہے۔ پھر اسپین، اسلامک اسپین کے ساتھ ساتھ پھر دور رہا سمرقند اور بخارا میں فن تعمیر کے ڈیولپ ہونے کا۔ سمرقند اور بخارا کی وہ عظیم الشان مساجد، وہ بھی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ یہ سارے وہ نقش ہیں، سارے بعد میں یہ ٹرکش سٹائل میں معروف ہو گئی۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو یہ فن تعمیر ترکوں کی طرف خاص طور پہ منسوب ہو گئے۔ استنبول سے لے کر قونیا تک پورے ٹرکی کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی عظیم الشان مساجد، ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور یہ فن تعمیر انہوں نے پوری دنیا کو روشناس کرایا۔ اسلامک اسپین اور اس دور سے ہی متاثر ہو کر یورپ نے اسی کو کاپی کیا ہے۔ اس نے یورپ کے کلچر کو متاثر کیا، یورپ کے فن تعمیر کو متاثر کیا، یورپ کی ثقافت کو متاثر کیا، اور یورپ کے پورے نظام معاشرت کو، جس کے اندر تعمیرات کا حصہ آتا ہے۔ انہوں نے بے شک اپنے چرچ بنائے، کیتھیڈرلز بنائے، انہوں نے اپنی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بادشاہوں کے محل بنائے، مگر آپ دیکھیں تو وہ سارا اسلامی فن تعمیر سے متاثر ہے، وہ جھلک نظر آتی۔ اس کے بعد عرب دنیا میں یہ چیز آئی، دمشق میں جامع مسجد اموی، پھر قدیم وقت میں بغداد کی مساجد اور مراکز، دمشق کے مراکز، مصر کے قدیم وقت کے جو سلاطین تھے ان کے بڑے بڑے مراکز، پھر مغرب کے مراکو کے، اس میں مراکش، اس میں دار البیضاء جو کاسا بلانکا، اور فاس تک، اور سارے جو علاقے جیسے اسپین میں وہاں سے لے کر گرینیڈا، اشبیلیہ تک، قرطبہ، تو اس طرح پھر رباط تک۔ اس وقت بھی بڑی خوبصورت جو مسجد ہے سمندر کے کنارے کاسا بلانکا کی، وہ بھی اپنا نمونہ ایک آپ ہے، مسجد شاہ حسن الخامس یا کیا نام۔ پھر عرب دنیا میں آپ دبئی، ابوظبی میں دیکھیں، شیخ زاید بن سلطان النہیان کی جو مسجد ہے، وہ بھی دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ تو عرب UAE کے اندر، پھر اسی طرح مسقط عمان کے اندر، جتنے عرب مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر پھر اسلامی فن تعمیر کے بڑے بڑے عظیم نمونے۔ مگر ایک اتفاق ہے، ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مغلوں کے دور سلطنت، مغلیہ دور سلطنت تک ایک اپنا سٹائل تھا، اس کا ایک اپنا سٹائل تھا، اس میں اثرات تھے ٹرکی، اس طرح ایران کی اپنا فن تعمیر ہے، بڑا خوبصورت، اپنی یونیک کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی آثار ہیں دنیا کے ممالک میں، ان جگہوں پر چلے جائیں تو آپ کو اندر ایک نئی دنیا ملتی۔
قدیم وقت میں مغلیہ دور سلطنت میں یہاں بھی اور انڈیا میں بعض مساجد مراکز ایسے بنے، مگر پھر رجحان ترک ہوتا چلا گیا۔ پھر مسجد نبوی کے اندر جو کام ہوا اور حرم کعبہ کا اور مسجد الحرام کا پورے 600 سال جو آٹمین امپائر کے تھے، وہ بڑا ایک عجب نمونہ تھا اور اب بھی آگے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ کے گھروں کو زینت دینی چاہیے، مساجد کو زینت دو۔ یہ حکم قرآن ہے، یہ اس زینت کا ایک نمونہ ہے جو دیکھ کے آج دل خوش ہو رہا ہے۔ اور میں اس پر خصوصیت سے مبارکباد دوں گا ڈاکٹر حسن کو، جنہوں نے یہ چیز جہاں کے منہاج القرآن کی سرزمین پہ ٹرکی برسا کے شہر میں جا کے یہاں لائے اور انٹروڈیوس کروائی، اور سب سے پہلا کام گوشہ درود کی تعمیر پر کیا۔ اب وہ ٹائلز اور وہ جو ڈیزائن ہے گوشہ درود سے بھی کہیں آگے نکل گئے، مگر وہ پہلا مارکا تھا۔ اور اس سفر میں ڈاکٹر حسن محی الدین جب برسا گئے تو میں بھی ساتھ ہی تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھ تھے، دراصل ان کی تلاش تھی تو میں ڈاکٹر حسن کے ساتھ تھا۔ تو وہاں سے جا کے پھر مختلف فیکٹریوں میں وزٹ کیے، مختلف بلڈنگز دیکھی، نمونے دیکھے، سٹائلز دیکھے، اور برسا خاص مرکز ہے اس کا، استنبول کے گرد و نواح میں بھی، مگر برسا خاص مرکز ہے۔ پھر وہاں سے ٹائلز لائیں ٹرکی سے اور لا کے گوشہ درود کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ یہ جامع مسجد منہاج القرآن جو منہاج یونیورسٹی اور جامع مسجد منہاج القرآن جو مرکز کی ہے، اب یہ دونوں اسٹائل کے ساتھ یہ آج مکمل ہو گئی الحمدللہ تعالیٰ۔ پچھلے دنوں آ کے میں دیکھ گیا تھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ جب وہ سینٹر معارف تصوف کا مرکز بنے گا اور تحقیق ہوگی، ادھر عبادات ہوں گی، تلقین اور نصیحت ہوگی، گوشہ درود ہوگا، تصوف روحانیت پر تحقیق ہوگی، تو میں ویژولائز کر رہا ہوں کہ کیا انوار کے چشمے پھوٹیں گے۔ جو بیت الزہرا میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طلباء ہیں، وہ ڈاکٹر باروی صاحب اور سب لوگ بیٹھے ہیں، میں امید کرتا ہوں آج سے نماز فجر نیو کیمپس، شریعہ کالج نیو کیمپس، شریعہ کالج نیو کیمپس، نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز تہجد، ظہر اور عصر وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے کیمپس میں پڑھ لیا کریں، وہاں مصلی ہے، پورا گراؤنڈ ہے، مگر فجر، مغرب، عشاء اور تہجد اس کا ذکر، یہ 4 نمازیں اور ذکر کی محفلیں پابندی سے صرف یہاں ہونی چاہیے۔ وہ اب اس بلڈنگ میں بین ہے، یہ 4 نمازیں اس بلڈنگ میں، نماز فجر کے لیے بھی یہاں آئے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، تہجد کے لیے، اور حلقہ ذکر، یہ اب یہی مسجد آباد کرنی ہے۔ اور جو منہاج یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات ہیں، چونکہ ظہر عصر کے ٹائم پہ وہ یہاں ہوتے ہیں، اس لیے چونکہ جگہ تھوڑی ہے، تو اگر وہ آ گئے تو ان کو جگہ نہیں ملے گی، تو ظہر اور عصر منہاج یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے چھوڑ دی۔ یہ مسجد بھری نظر آنی چاہیے اور آباد نظر آنی چاہیے۔ اور جب آپ ایک خوبصورت ایٹماسفیئر میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، جو دل فریب ہوتا ہے، دیدہ زیب ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کر طبیعت میں ایک فرحت، ایک سکون اور راحت ہوتی ہے، اسی طرح جیسے آپ باہر نکل جائیں، آپ شہروں میں جا بیٹھیں، وادیوں میں بیٹھیں، سرسبز و شاداب پہاڑوں میں جا کے بیٹھیں۔ میں اپنی ینگ لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں کئی ہفتوں کے لیے چلا جایا کرتا تھا، کبھی کوئٹہ کے پہاڑوں میں، وادیوں میں، تنہا چشموں کے اوپر اور وادیوں میں پہاڑوں کی چٹانوں پر بیٹھ کے مراقبے کرتا تھا، میڈیٹیشن اور کنٹمپلیشن، 6 7 گھنٹے تنہائی میں بیٹھتا تھا ہر روز۔ کبھی کشمیر اور آگے پھر مری سے ہوتے ہوئے کشمیر، کبھی بالا کوٹ، کبھی دریائے کنہار، ان کے کناروں پر، اور کہاں ینگ لائف میں پہاڑوں پر، خوبصورت آبشاروں پر، وادیوں میں، سمندروں کے کنارے، دریاؤں کے کنارے بیٹھتا تھا۔ ایون جنگ میں جب تھا ینگ لائف میں، تو گھر سے سائیکلنگ کر کے 3 میل، میں اچھا سائیکلسٹ ہوں، ساری زندگی سائیکلنگ کی ہے میں نے۔ وکالت جب کرتا تھا تب بھی سائیکل پہ جاتے تھے کچہری اور گھر،
یہاں لاہور میں بھی سائیکلنگ کی ہے. ابھی میں جب گیا تھا اشبیلیہ میں بھی سائیکلنگ کی، مجھے شوق آ گیا کہ میں وہ یاد تازہ کروں. وہاں کرائے کے سائیکل پڑے ہوتے ہیں، پورے انبار لگے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو پیسے دیں اور لے لیں. تو سائیکل لے لی اور پھر میں نے خوب سائیکلنگ کی. تو وہ لوگ فوٹو بناتے رہے، پتہ نہیں کسی نے وہ ویب سائٹس پہ یا سوشل میڈیا پہ چڑھا دی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، مگر بہت سے لوگ بنا رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ عربی جبے میں ایک شخص سائیکلنگ کر رہا ہے بیٹھا. تو میں دریائے چناب کے کنارے چلا جاتا تھا بیٹی، اور رات کے 10-11 بجے جنگل تھا، سانپ، اژدہا اور سانپ ہوتے تھے اور جنگلی جانور ہوتے تھے، مگر ان سے بے خوف دریا کی لہروں کے ساتھ کناروں پر بیٹھ کے 6-7 گھنٹے میں ذکر میں، عبادت میں، مراقبے میں مصروف رہتا. یعنی یہ جو فطری ماحول ہوتا ہے اس کا حسن آپ کو اندر باطنی حسن کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتا ہے. جو باہر کے ماحول کا حسن ہے، حسن فطرت، جو حسن قدرت ہے جہاں آپ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو حسن باطن کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. عبادت کریں، اچھا خوبصورت لباس پہنیں، صاف ستھرا اجلا، خوشبو لگائیں، وہ آپ کو عبادت کے اندر یکسوئی پیدا کرنے اور لطف دینے میں ہیلپ کرتا ہے. غسل آپ کو عبادت کے اندر نور دینے میں، حالانکہ صفائی جسم کی ہوتی ہے مگر جسم کی صفائی آپ کے باطن کی صفائی میں اترتی ہے. اس طرح خیالات ہیں. آپ بدبو میں بیٹھیں تو آپ کو یکسوئی نصیب نہیں ہوتی اندر کی. تو ظاہر اور باطن کا ایک کنیکشن ہے. تو مسجد کا باطن تو یہ ہے کہ آپ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، مگر ظاہر یہ ہے کہ اس کا خوبصورت ماحول، ایٹموسفیئر آپ کے دلوں میں یکسوئی پیدا کر دے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں مدد پیدا کر دے. یہی سارا فلسفہ صفائی کا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صفائی، طہارت، نظافت نصف دین ہے، آدھا دین صفائی میں ہے. کیوں؟ کہ وہ جو صفائی اور طہارت ہے ظاہر کی، وہ باطن کو طہارت اور نور دینے میں مدد دیتی. اسی طرح میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس طرح ذہن اور فکر کی صفائی آپ کے قلب اور باطن کو منور کرنے میں مدد دیتی. جن لوگوں کے ذہن پراگندہ ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے قلب و باطن میں کبھی یکسوئی نہیں ہوتی. نہ تلاوت میں یکسوئی ملے گی، نہ عبادت میں، نہ روزے میں، نہ اللہ کے کلام میں، نہ خطاب میں. وہ ذہن جس کا منتشر ہے اس کا قلب اور باطن بھی منتشر ہے. جس کا ذہن یکسو ہے اسی کے دل کو یکسوئی ملے گی. تو باہر کا ماحول اسسٹ کرتا ہے اندر کا ماحول ڈیولپ کرنے میں. یہ سب ماحولیات کی بات ہے، ایٹموسفیئر کی اور انوائرمنٹل سائنس ہے. یہ ساری انوائرمنٹل سائنس ہے، ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی بھی. باہر کا انوائرمنٹ کیسا، اسی کو صحبت بھی یہی ہے. فرمایا نیک صحبت تمہیں نیک بناتی ہے. صحبت کیا ہے؟ وہ صحبت آپ کے باہر ایک خارج کا ایٹموسفیئر ہے. کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. خوبصورت مناظر دیکھنے سے طبیعت میں خوبصورتی پیدا ہوتی. میرے بیٹے اور بیٹیوں، خوبصورت گفتگو سننے سے آپ کی طبیعت میں ایمانی روحانی خوبصورتی آتی ہے. خوبصورت اخلاق اپانے سے، بول چال اور تعلق سے آپ کے اندر من میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. خوبصورت ستھرا لباس پہننے سے آپ کے من کا لباس خوبصورت ہوتا ہے. خوبصورت خیالات سے آپ کے من کے اندر روحانی ارتقاء خوبصورتی سے ہوتا ہے. جو کچھ باہر کے ایٹموسفیئر میں ہوتا ہے وہ اس کا عکس آپ کے باطن پہ پڑتا ہے اور باطن اسی طرح ڈیولپ ہوتا ہے. یہی رزق حرام ہے. اب رزق حرام ہو یا رزق حلال تو ہے تو بریانی ہی نا، اور روٹی ہے، اور وہی گوشت کڑھائی ہے، اور چکن کڑھائی ہے، اور وہ زردہ ہے. جو کچھ بھی کھائیں پئیں، مشروب پئیں، حلال چیز کھا پی رہے ہیں. میں حرام شراب کی بات نہیں کر رہا، گندم کی. آپ جو کچھ کھانا کھاتے ہیں وہی پکتا ہے، اسی خاتون نے پکایا، وہی کچن ہے آپ کا، وہی آگ تھی، وہی پروسیس ہے، انہی ڈونگوں میں پلیٹوں میں آپ نے کھا لیا. ایک سے نور پیدا ہو رہا ہے، ایک سے اندھیرا پیدا ہو رہا ہے. تو نہ مسالے کا فرق، نہ گوشت کا فرق، نہ چاول کا، نہ پکانے والے کا، نہ کھانے والے کا. تو اس ہے وہ بھی کھانا، اس سے نور پیدا ہوتا ہے. جب اندر وہ جاتا ہے اندر تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جو اس کا مادی حصہ ہے وہ آپ کے معدے میں
اور آپ کی انتڑیوں میں چلا جاتا ہے، وہ اپنا کیمیکل پروسیس میں بدلنا اور آگے آگے آپ کو خون بنانا اور آپ کو طاقت دینا، انرجیز اور کیلریز، جو اس کا مادی میٹیریل ایسپیکٹ ہے وہ یہ چیزیں انرجی دینے لگ جاتا ہے۔ اور وہ جو اس کے اندر حلال کا ایسپیکٹ تھا کہ وہ رزق حلال تھا، جو پیچھے حلال کی کمائی تھی، جس میں جھوٹ نہیں بولا تھا آپ نے وہ کمائی کرتے ہوئے، جس نے گاہک سے فراڈ نہیں کیا تھا، جس میں کمی بیشی نہیں کی تھی ناپ تول میں، اونچ نیچ کر کے دوسرے کا مال بٹورا نہیں تھا، قیمت صحیح وصول کی تھی، جائز ذرائع سے لائے تھے، تنخواہ حلال ذریعے سے لائے تھی، اس میں حرام کی آمیزش نہیں کی تھی، جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی، دھوکہ دہی کی آمیزش نہیں تھی، اپنی فرض شناسی کے ساتھ پورا وقت صرف کیا تھا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس رزق کو حلال بنا رہی ہیں۔ حلال کوئی الگ کسی گلاس کا بیٹے، کوئی کسی میٹیریل، کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ حلال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کر کے دکھا دیں بھئی یہ حلال ہے۔ کام وہی ہیں، اسی دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں بیٹے، وہی پین ہے، وہی آپ کا آفس ورک کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پوری ایمانداری کے ساتھ فرض کو انجام دے رہا ہے، ایک آدمی ٹائم کلنگ کر رہا ہے، وقت کھا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، پھر کل آ جانا، وہ جو کل آ جانا، پھر پرسوں آ جانا، پھر کر دوں گا، اور فائل ڈسپوز آف نہیں کر رہا، وہ شام کو حرام کا رزق کھا رہا ہے۔ جس کے ٹیبل پہ ڈسپوزل نہیں ہے فائل کی، کام کی، وہ رزق حرام کھا رہا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں رزق حرام کیا ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ڈاکو چور ہے، لوٹ مار ہے، کرپشن کر کے پیسے لے آیا تو صرف وہی رزق حرام ہے۔ تو رزق حرام صرف پاناما سے نہیں آتا، پاناما تو ہے ہی رزق حرام۔ آف شور کمپنیوں کا لوٹ مار کا، قومی خزانے کا، حرام کا مال کمانا، رشوت کا مال، یہ تو حرام ہے ہی، مگر اس کے علاوہ بھی بڑے حرام ہیں۔ آپ وقت پر کام نہیں کیا، ڈسپوز آف نہیں کیا، حاجت مند کی حاجت پوری نہیں کی، فائل میں گڑبڑ کر دی، دھوکہ دہی کر دی، فراڈ کر کے کسی سے سائن جلدی کروا لیے، یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا رزق حرام کا باعث بن رہا ہے۔ یہ رزق حرام ہے۔ اب یہ رزق حرام سے جو اس پیسے سے جو کھانا کھاتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جو مشروب پیتے ہیں، وہ اندر اندھیرا پیدا کرتا ہے، اس سے تاریک اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس سے اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، یکسوئی خراب ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اللہ کا توکل ختم ہوتا ہے، عبادت کا ذوق ختم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بندگی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور جو اندر کی تاریکی ہے وہ باہر بھی بندے کو تاریک کر دیتی، اس کو حیوانگی کی طرف لے جاتی ہے، پھر انسانی رشتے خراب ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی برباد ہوتی۔ تو دیکھا نا، حلال اور حرام کا فلسفہ بھی دراصل خارج کے ماحول سے آ رہا ہے۔ آپ کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بیٹے اور ایک برے شخص کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو صحبت خارج میں ہے، آپ کا باہر کا ماحول ہے، مگر وہ آپ پر اثرات کرتی ہے۔ آپ کچے ہیں، ابھی نوجوانی کی عمر ہے، آپ پختہ نہیں ہیں، آپ اتنے طاقتور نہیں کہ آپ کے ساتھ ایک برے کو بٹھا دیں تو آپ اسے اچھا کر دیں۔ برے کو اچھا کرنے کے لیے خود بڑا طاقتور اچھا ہونا چاہیے ہوتا ہے، آپ اس درجے پر نہیں پہنچے ہوتے، لیکن اچھے کو بروں کے ساتھ بٹھا دیں تو وہ اچھے کو برا کر دیں گے۔ برائی کی طاقت زیادہ ہے، برائی زیادہ ایفیکٹو ہے، جو ایول ہے، ایولنس، اس میں زیادہ پاور ہے ایز کمپیئر ٹو گڈنس۔ بیٹے آپ ایک برتن میں 10 انڈے رکھ دیں، ان میں ایک انڈا خراب ہو، 2 انڈے خراب ہوں، 8 کے 8 انڈوں کو خراب کر دے گا کہ نہیں؟ 10 سیب رکھ لیں، 2 سیب گلے ہوئے ہیں، باقی 8 سیبوں کو خراب کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب اس کے برعکس کریں، آپ سوچیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ 8 انڈے اچھے تھے، وہ مل کے ان 2 انڈوں کو ٹھیک کر دیں؟ 2 گندے انڈوں نے 8 اچھے انڈوں کو گندا کر دیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ 8 سیب تر و تازہ اچھے ہیں، وہ مل کے 2 ہی گلے ہوئے سیبوں کو ٹھیک کر دیں؟ 8 اچھے کیلے فریش 2 گلے ہوئے کیلوں کو ٹھیک کر دیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا، ایک گندا کیلا یا 2 گندے کیلے، 2 گندے سیب 8 اور 10 اچھے فریش سیبوں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹے اسی طرح ہے، آپ سب صحت مند بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ
ایک نزلے زکام کا مارا ہوا انفیکشن کا لڑکا بٹھا دیتے ہیں، کھانس کے کل آپ کو کھانسی شروع ہو جائے گی، جس کو انفیکشن ہے کھانسی ہو جائے گی کہ نہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ اپنی صحت کی وجہ سے اس کو ہی ٹھیک کر دیں؟ صحت مندی بیماری کو ٹھیک نہیں کرتی، بیماری صحت مندی کو بھی خراب کرتی۔ یہ طاقت ہے ایول کی، بیماری کی، کہ اچھائی چونکہ کمزور ہوتی ہے، مشکل سے گزارا کر کے اچھائی لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ اس یونیورسٹی میں آئے تو بیٹے اچھائی بڑی مشکل سے تھوڑے پوائنٹس کے ساتھ زندہ ہوتی ہے، برائی کو بہت زیادہ اثرات ارد گرد کی طاقت مل رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر بری صحبت میں، سنگت میں، دوستی میں بیٹھیں گے تو آپ کی اچھائی جاتی رہے گی، برائی نہیں جائے گی۔ برائی کو دور کرنے کے لیے آپ کی اچھائی کو بڑا پاورفل ہونا ہوگا، اور وہ تو پاورفل تب ہوگی کہ آپ اس کو بڑھائیں گے پاور کو۔ تو بری صحبت اثر انداز ہوتی۔ یہ سارا ایک فینومینا ہے انوائرمنٹ کا، ایک کمپنی کا، ایک ایٹماسفیئر کا، ایک باہر کے حالات کا۔ یہ ایٹماسفیئر خوبصورت کریٹ کر دیا۔ اب اس خوبصورتی کو اپنے اندر بھی منتقل کریں، اپنے اندر بھی منتقل کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بڑی ایمانی اور روحانی اور ظاہری باطنی دنیاوی اخروی خیر سے، عظمت سے نوازے۔ میں بار دیگر پھر مبارکباد دیتا ہوں سب کو، تو یونیورسٹی کو، تمام احباب کو اور بنانے والوں کو اور اسے آباد کرنے والوں کو بار دیگر مبارکباد۔